تو نے میرا دل ہلا دیا، یقین کر بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے بھی پانی سے رکھے ہیں، ابھی تک میرے پاس محمد و آل محمد کی قسم واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دین پر، پاکستان پر، اسلام پر ہم سودا نہیں کر سکتے. ہمیں بھوک منظور ہے، ہمیں پیدل چلنا منظور ہے، ہمیں سب کچھ منظور ہے، لیکن بولیں گے تو حق کے لیے بولیں گے. میرے حق یہ کہہ رہے ہیں جی آٹا فری دے رہے. میں 11 جگہ گیا ہوں، 11 جگہ میں نے منت کی ہے، میرے بچے بھوکے بیٹھے. انہوں نے بولا جی شناختی کارڈ اصل لائیں، اصل شناختی کارڈ دیا تو پھر انہوں نے بولا شاہ جی آٹا ہی مک گیا. وہ دینے والے، میں ایک آل نبی کے ماننے والا ہوں، ان کے گھرانے کا تو نوکر ہوں، لیکن یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میں بزرگ ہوں، آخری صدی ہے، کوئی پتہ نہیں قیامت کب آ جائے، کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے. اللہ کے لیے حق کرو، نہ دھمکاؤ، نہ ڈراؤ، کوئی نہیں ڈرے گا. آپ کے یہ سارے ہتھ کنڈے بیکار جائیں گے. اس سے بہتر الیکشن کرواؤ اور جھوٹ سچ ہو جائے گا انشاءاللہ. جتنوں کو گرفتار کرو گے تو انہوں نے جانا ہی ہے. کوئی شہید ہو گیا اشرف شریف تو وہ کو مٹ تو نہیں گیا، ہمارے دلوں میں زندہ ہے، کیونکہ وہ ملک کی خاطر کیا ہے، اس نے ملک کی خاطر کی ہے. عمران جو کر رہے ملک کی خاطر کر رہے، آپ جو کر رہے ملک کی خاطر کر رہے، دین کی خاطر کر رہے، اسلام کی خاطر کر رہے، قرآن کی خاطر کر رہے. اس لیے اللہ آپ کا مددگار ہے. جب کوئی بے بس انسان ہو جاتا ہے نا کسی وجہ سے، تو پھر اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے. جیسے موسیٰ فرعون پر آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انصاف کے دروازے سدا رکھے کھول کے اور سدا کھلیں گے. تو بابا جی کہتے ہیں عمران خان پر ہم نے کانٹا لگا دیا، اب عمران خان واپس نہیں آ سکتے. بچے میں ایک بڑا ناچیز سا بندہ ہوں، آپ سے قرآن ہوں، مولا کا ذاکر ہوں، نعت خان ہوں، دلیل سے کہتا ہوں کہ عمران خان کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. پھر انسان کا کیا جسم ہے جس پہ شائدہ ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے، اس میں اینٹ کی ہڈیاں چند سانسوں پر کھڑا ہے. یہ خیالی آسماں موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت خاک میں مل جائے گی. تو تم کس دلیلی پہ بیٹھے ہو؟ کوئی پتہ نہیں موت کا، کوئی وقت مقررہ نہیں ہے. وہ زندگی موت تو میرے اللہ کے ہاتھ ہے، تو تم فیصلہ تو کچھ نہیں کر سکتے. فیصلہ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ ہے. میری اپنی سارے بچوں سے ایک ہی اپیل ہے کہ ایک ہی دروازہ ہے ہماری آس کا، ایک ہی امید ہے ہماری آس کی، عمران. اتنے سارے لیڈرز باقی ہیں، جماعت اسلامی ملک میں موجود ہے، بیٹے سب ہیں ماشاءاللہ، اپنی اپنی جگہ سب ہیں، لیکن جس طرح یہ کودا ہے نا آگ میں، اس طرح کوئی بھی نہیں کود سکتا جس طرح میرے عمران نے چھلانگ لگائی ہے. سمجھے؟ اس نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے. یقین کریں عمران نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے اپنے ملک کے لیے. اس نے اقرار کیا ہوا ہے سیدوں سے کہ میں مر جاؤں گا، بے وفا نہیں ہوگا انشاءاللہ. عمران نے اقرار کیا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، آل نبی کے ساتھ، اولاد علی کے ساتھ، اصحاب کرام کے ساتھ اور دین کے ساتھ عمران کا وعدہ ہے. یہ میں اس کا استخارہ کیا ہے، اور میں استخارے میں بتا رہا ہوں کہ ساری رات دعا میں بھی میرا عمران یہی مانگتا ہے، یا اللہ اس وطن کے لیے مجھے موت دے دے. وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ نہیں پریشان ہوتا، گھبراتا ضرور ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ قیم محمد و آل محمد کے صدقے. میری اپیل ہے، مجھے ایک دفعہ کبھی میرا عمران ملے نا تو میں اپنے بچے کو بہت سے دم درود کر دے. جب گولیاں لگی تو میں ادھر قرآن ختم کر رہا تھا. اشرف شریف کی بے شک ویڈیو دیکھ لیں، میں نے جتنی بھی مسجد میں میں نے انٹرویو دیے، جو بھی دیا، وہ ہر ایک موبائل ہر میڈیا کے پاس ہے. اشرف شریف صاحب کے میں گھر پہ گیا، میں نے انہیں 100 قرآن کریم اللہ کے حضور بخشوایا ہے، اپنے فیملی سے، اپنے چکوال سے. اور آج بھی میں نے تقریباً 25 قرآن کریم صرف عمران خان کی سلامتی کے لیے ماہ رمضان میں پڑھ چکا ہوں کہ یا اللہ میرے عمران کو سلامت. آپ کا جتنا دین سے لگاؤ ہے، جی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، عالم دین ہیں، وہ آپ کو ان کی نظر میں ہوپ نہیں دکھتی؟
अरे मेरे प्यारे बच्चे मौलाना हैं, अल्लाह के वाले हैं, मैं उनका गिला तो नहीं कर सकता क्योंकि उनके सीने में अल्लाह की कलाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। पढ़ा हुआ कुरान तो शैतान भी बहुत था, चप्पे चप्पे पे शैतान ने भी इबादत की थी, लेकिन वो मरदूद क्यों हुआ कि अल्लाह का हुक्म नहीं माना। तो जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करने बचे वो मरदूद हो जाए, वो मरदूद हो जाए। मेरी मौलाना साहब से यही है, आप हमारे भाई हैं, हमारे दीन वाले हैं, अल्लाह ने आपको मोहब्बत दी है, आप इस सियासत से हट के कुरान से मोहब्बत रखें, दीन से मोहब्बत रखें और नमाज से मोहब्बत रखें। अच्छा, नवाज शरीफ के बारे में भी कहा जाता है कि अक्सर मिलाद वगैरह करवाना, ख़त्म कुरान करवाना घर पर, ये काफ़ी सारी कुतुब अगर पढ़ें तो उनमें भी हमें मिलता है। जी बिल्कुल वो भी बेटा, तो दीन से नवाज तो लगाव शरीफ की उनका भी बड़ा आदत अच्छा है। और थी। ये देखिए मेरे पास सबूत दे रहा हूँ आपको, सन 1990 के 7वें महीने में मेरी बेटी अगवा हुई, मैं लाहौर में था, मैं मियाँ साहब के पास गया, मैंने मियाँ साहब को अपील की, ये मेरी बच्ची के FIR, ये मेरी बच्ची के सारे कागजात, ये वो अपील मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब के, मैं उनको मोहब्बत से चूम कर आया था मॉडल टाउन खुली कचहरी में। मियाँ साहब को मैंने बताया, मियाँ नवाज साहब ये मेरी बच्ची को अगवा करके ले आया। ये मियाँ साहब ने उस सूद के ख़िलाफ़ कहा, शाह जी मैं आपकी मदद ये कर सकता हूँ कि सूदखोर के ख़िलाफ़ मैं सज़ाए मौत का आर्डर करता हूँ, और उसने किया, और उसने सूदखोरों को लटकाया। नवाज शरीफ जिस तरह कर रहा था उसकी सियासत मिचोर है, वो पुराना बुजुर्ग सियासतदान है। ये जो कर रहे हैं, मैंने नवाज शरीफ का नमक खाया है, मैंने इनका सबका नमक खाता हूँ, मेरे मुल्क के हैं, मेरे बेटे हैं, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अशहदु अल्ला इलाहा पर अमल करते हुए ये कह सकता हूँ कि नाजायज़ कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह नहीं होगा। चलें, अच्छा चलो आखिरी सवाल जी कर लेते हैं बस आपसे। हो करें। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है, आटा भी नहीं मिल रहा, जी बेटा, तो आपका गुजारा या दीगर जिस तरह से देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है? वो उसी मेरे नॉन लीग- बच्चे मेरा अल्लाह है और इंशाल्लाह वो देता है, वो देता है मेरे कहाँ से आए हैं आप? चकवाल से बेटा। चकवाल से। चलें। ये बाबा जी चकवाल से आए।